نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک یا راحۃ العاشقین. انتہائی قابل احترام ہماری آج کی اس ایمان افروز محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے مہمان خصوصی بہت ہی گرامی قدر نازش اہل سنت اور معروف سماجی شخصیت جناب محترم ملک فخر زمان عادل صاحب، جو کہ ٹوئن سٹی میں مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، ادارہ منہاج القرآن دبئی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور ہمارے اس ادارے ماڈرن مدرسہ رضا اسلامیہ کالج کے بھی سرپرست اعلیٰ ہیں. تمام مشائخ، علماء، ثناخوان حضرات، عاشقان رسول، عزیز طلباء، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے اور توفیق ہے کہ آج ہم حضور سرور کون و مکان آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی اس بارونق بزم میں شریک ہیں. بہت سی سعادتیں جمع ہو گئیں. ایک تو جمعۃ المبارک ہے، سید الایام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار کا میلاد جب منایا جائے ہو جاتا ہے. اس میں تو کوئی ہر زمانہ حضور کا ہے، سارے اوقات، سارے ماہ و سال حضور کے ہیں. جب بھی ذکر رسول سنایا جائے یہ بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن جو میلاد پاک کا موسم ہے اس کی ایک انفرادیت ہے، اس کے اندر ایک نورانیت ہے، ایک روحانیت ہے. امام اہل سنت نے کہا تھا نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری، تشریف آوری، آمد رسول، آمد مصطفیٰ، مولود مسعود، ولادت باسعادت، اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات میں سے کوئی ایسی نعمت اور نہیں ہے جو جس کو اس کے مقابل لا کھڑا کرے. سارے انعامات و اکرامات کی اصل، کل انعامات کی بنیاد، اساس، جڑ اور اس کا سب کچھ، نعمتوں کی نعمت، نعمتوں کی جان، انعامات و اکرامات کا سبب اور ریزن وہ ہم سب کے پیارے آقا مولا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. تو اس یقین کی بنا پہ ہم نے پروگرام کا اعلان کیا. اللہ کا شکر ہے کہ آج ربیع النور شریف کا یہ پہلا سہانا سویرا اور یہ پہلا دن، یہ بابرکت مجلس، الحمدللہ اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے اس محفل کو. میں ماڈرن مدرسہ رضا اسلامیہ کالج اور بزم رضا کے تمام عزیزوں کو انہیں بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مدح سرائی، نعت مصطفیٰ،
بالخصوص یہ اوقات، یہ لمحات سرکار کی آمد مسعود کے، حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، شمائل، مناقب، محامد، محاسن، عظمت و شان مصطفیٰ اطراف و اکناف میں، پوری روئے زمین پہ، کل کائنات و موجودات، کائنات کا ذرہ ذرہ، چونکہ کل کائنات کی طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے ہیں، لہٰذا ارض و سما میں ان لمحات میں بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور تعظیم و توقیر کے قصے اور وہ ذکر اور شہرے بلند ہوتے ہیں، اور اس سعادت میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں، یا عاشقان رسول شریک ہوتے ہیں، اور اس سعادت میں شریک کرنے والے جو لوگ ایفرٹس کرتے ہیں، ہماری جو شخصیات ہیں، مشائخ، علماء، یا جو ہماری شخصیات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے سعادت مند لوگ ہیں جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وزن سجائیں اور اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سعادت ہے، یہ سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ تو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، جلوہ گری، میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات کی اصل سبب اور وجہ اور نعمتوں کی جان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو کائنات کا کوئی ایک جز بھی معرض وجود میں نہ آتا۔ پہلے تو آج اس بات پہ، اب اس نقطے پہ تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں کہ یہ کیسا انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ کیسی نعمت ہے۔ اگر اس انعام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس نعمت کو ہمیں نہ بخشتے، نہ ہمیں عطا نہ کرتے، تو ارض و سما، اس کونین کی جو بزم کو سجایا گیا ہے، اس بزم کو معرض تخلیق میں نہ لایا جاتا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو میں نے آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، محبوب آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا۔ اب رحمت کا معنی مفسرین نے کیا، قرآن و حدیث کی تعلیمات اس بابت ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس رحمت کا معنی بڑا دو لفظی معنی جو بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ اہم نقطہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس رحمت کا معنی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیض الہی کا مخلوقات و موجودات اور ممکنات کے لیے فیض الہی کا واسطہ ہے، فیض الہی کا واسطہ ہے۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہے، جو بھی موجودات ہیں، جتنے ممکنات، کل کائنات العالمین کے دسترس میں، ساری اللہ کی کائنات۔ اللہ اکبر، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کی شان یہ ہے، وہ کن فرماتا ہے، وہ شے ہو جاتی ہے۔ اور اس لفظ کن کی توجہ کے ذریعہ سے معرض وجود میں، معرض تخلیق میں آنے والی ساری خدائی اور ساری کائنات کی طرف سرکار رحمت بن کے آئے ہیں۔ اور علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ اس رحمت کا معنی یہ ہے کہ ممکنات و موجودات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فیض کا واسطہ ہے، اللہ کے فیض کا ذریعہ ہے، اللہ کے فیض کا سبب ہیں۔ فیضان الہی جس کے ہم محتاج ہیں، اس فیض کو اخذ کرنے کے لیے ہمیں دربار رسول میں جانا ہوگا۔ یہ رحمت للعالمین کا معنی ہے۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مغز، ایمان کی روح، دین کی جان، سارے سوالوں کا ایک جواب ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نسبت ہے۔ اگر فیض چاہیے حضور کی نسبت سے، برکتیں چاہیے حضور کی نسبت سے، انعامات و اکرامات چاہیے حضور کی نسبت سے، انوارات و تجلیات کے محتاج ہو سرکار کی بارگاہ میں، دارین کی دولت چاہتے ہو حضور کے سبب سے مانگو۔ آقا خود فرماتے ہیں توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ العظیم، میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرو، دعا کیا کرو، اس لیے کہ میرا سبب اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ محترم ہے۔ یہ ریفرنس بڑا حوالہ ہے،
یہ بہت بڑی بات ہے کہ سرکار کے سبب سے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں بانٹنے کا وسیلہ اور سبب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنا دیا، رحمت للعالمین کا تاج آپ کے سر اقدس پہ سجا دیا۔ امام اہل سنت نے لکھا ہے نا کہ بے ان کے واسطے جو خدا کچھ عطا کرے، خاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے، خاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ یہ کوئی بے بصر، کوئی بغیر بصیرت والا، بغیر بصارت والا، علم و فہم سے دور کوئی بندہ یہ تصور شاید کر سکتا ہو کہ ان کے بغیر کچھ مل سکتا ہے۔ فقط اہل ایمان کی بات نہیں ہے، عاشقان رسول فقط آپ کی بات نہیں ہے، سرکار کے میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنے والوں فقط آپ کی بات نہیں ہے، کل کائنات و مخلوقات و موجودات، کائنات ارضی اور سماوی کا ایک ایک جزو، موجودات و ممکنات، ذرہ ریگ سے لے کے سماوی کائنات تک، لا تعین تک، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات و موجودات فیض و برکت اور نور کے حصول کے لیے حضور کے دربار کا ہمیں سوالی نظر آتے ہیں۔ یہ معنی ہے مختصر سا رحمت للعالمین کا۔ اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو بات ساری بن جاتی ہے، اور پھر کہنا پڑتا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اب رحمت کا تصور سمجھ رہے ہیں نا، عطا کیے جانے کا، سخاوت کا، جود و سخا کا، ملنے کا، جھولیاں بھرنے کا، مناجات کی قبولیت کا، دعاؤں کے شرف قبولیت کا معنی سمجھ رہے ہیں نا۔ جدھر حضور ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، تقدیر کا وہ قلم دان ادھر ہے، سرکار فرماتے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا چلا جاتا ہے۔ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ خود سرکار کے وسیلے سے، سرکار کے ہو جاؤ، اللہ کی ساری کائنات تمہاری ہے، یہ ساری مخلوقات تمہاری ہے، اللہ کے حبیب کی غلامی اختیار کر لو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جہان کی کیا اہمیت ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ کے ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کے ہاتھوں میں اس تقدیر کی قلم کو تھما دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، اس پہ پوری ڈسکشن ہے تقدیر معلق کے حوالہ سے، اور وہ تقدیر جو شبیبہ مبرم ہوتی ہے، تقدیر کی پوری ایک ڈسکشن ہے، پوری ایک علمی بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین بارگاہ کو تصرف اور اختیار عطا فرماتے ہیں، اور یہ کوئی جذباتی نہیں بات نہیں ہے، یہ تو رومی نے ہمیں بتا دیا نا، جنہیں اقبال اپنے مرشد کہتے ہیں، انہوں نے یہ تصور دے دیا، یہ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے، تو رسول اللہ کی شان کیا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دوستوں کی شان یہ ہے۔ رومی کہتے ہیں اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گردانن زرا، اللہ کے دوستوں کو اللہ کی بارگاہ سے یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو واپس لا سکتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعامات و اکرامات کی تقسیم فرماتے ہیں، اور آپ کی ذات گرامی کو بزم کونین کی تخلیق کی وجہ بنا دیا۔ رحمت کا معنی یہی بنتا ہے، رحمت کا معنی بالکل اور سلیس معنی یہ ہے کہ سرکار عالمین کے لیے جان کی حیثیت رکھتے ہیں، جان عالم ہے، جان عالم ہے، جان عالمی ہے۔ بس جان کو اگر آپ نکال لو گے تو باقی کچھ نہیں بچتا ہے، اور اس عالم خلق سے اس طرح کا ایک ایکسپیریمنٹ، ایک تجربہ، وہ معراج کی شب ہو چکا ہے،
جب جان اس کائنات سے نکل گئی، کائنات کے اوقات کی سوئیاں اپنی جگہ پہ رک گئی، اوقات رک گئے. اور یہ معجزات شریف میں یہ بات موجود ہے، معجزہ معراج شریف میں یہ بات موجود ہے، کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. اس کا سبب کیا تھا؟ علماء اس کو یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور عالمین کے لیے جان ہیں، اس کو عطا کیے جانے کا سبب ہیں، رحمت ہیں، رحمت کا باعث ہیں. اللہ کا فضل بھی حضور ہے، اللہ کی رحمت بھی حضور ہے. سورہ یونس میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ کے فضل و رحمت پر چاہیے کہ انہیں خوشیاں منائیں، یہ اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. مفسرین نے فرمایا کہ فضل و رحمت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ایک جگہ اللہ نے اپنا فضل بھی جمع کر دیا، رحمت بھی جمع کر دی. جس کو فضل چاہیے حضور کے پاس آئے، رحمت چاہیے حضور کے پاس آئے. وہ خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں. علماء نے لکھا جمع جو نیک اعمال ہیں، نیک اعمال کی بڑی اہمیت ہے. ان اعمال سے افضل بات یہ ہے کہ حضور کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو، خوشیوں کا اظہار کرو، مسرت کا اظہار کرو، محافل میلاد کا انعقاد کرو. فرفل یفرحوا، خوشیوں کا اظہار کر کے اللہ کی بارگاہ میں جشن کا سما پیدا کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل تمہارا زیادہ مقبول ہے. تو حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، حضرت امام ربانی الشیخ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں بھی اس کو نقل کیا، وما خلقت الجن والانس الا لولاک لما خلقت الافلاک. حدیث قدسی کے الفاظ لولاک لما خلقت الافلاک. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک کو پیدا نہ کیا جاتا. افلاک کو اس کائنات کو، اس کی تخلیق کا سبب کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کی بزم سجانا چاہیے، سرکار کی تخلیق فرما دی، سرکار کا ظہور ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی، آمد مصطفیٰ ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے بڑی بات یہ ہے، فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ. محبوب اگر آپ کی آمد مسعود نہ ہوتی تو اپنے رب ہونے کا اظہار نہ کرتا. عاشقان رسول اس سے بڑی بات سرکار کے عطا کیے جانے کے باب میں، حضور کی تشریف لانے کے باب میں، سرکار کی جلوہ آرائی کے باب میں، اور سرکار کی میلاد پاک کے ضمن میں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ صمد، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ربوبیت کا اظہار اپنے محبوب کی خاطر فرما رہے ہیں. رب ہونے کا اظہار، اللہ اللہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ جو وحدانیت کا نعرہ ملتا ہے ہمیں، احدیت کی بات ہمیں ملتی ہے، صمدیت کی بات ہمیں ملتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و صفات کا عرفان نصیب ہوتا ہے. یہ ساری نعمتیں، یہ سارا ایمان و ایقان کی بہاریں، یہ سب قرآن عظیم الشان اللہ کے کلام کی بہاریں، یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وجہ سے ہمیں عطا فرمائی، اپنے محبوب کی وجہ سے. اور اس حوالے سے جناب سیدنا آدم علیہ السلام، آپ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے جب اللہ نے اپنی شان کے مطابق روح پھونکی، آپ نے اپنا سر انور اٹھایا عرش کے پردوں پر، عرش کے پایوں پر، اور وہاں انہوں نے عرش عظیم پر یہ لکھا ہوا دیکھا اور پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سرکار کے رفعت ذکر کا حوالہ بھی ہے، سرکار کی تشریف آوری کی بات بھی ہے، سرکار کے ظہور کی بات بھی ہے، اور کائنات کی تخلیق کی وجہ کا جو سبب، جو رحمت کا معنی آپ بیان کرتے ہیں، اس حوالہ سے یہ اہم بات ہے. تو آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں وہ لغزش ہوئی، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، اور میں عرض کرتا ہوں کہ انبیاء کا رجوع کرنا قرب و وصال میں ہوگا اور آگے بڑھنا ہوتا ہے. نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. آپ رجوع کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے، اور پھر یہ بات ذہن میں آئی، یہ مشیت الہی ہے نا، اللہ نے اس بزم کو سجانا تھا. حدیث پاک کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے پھر یہ عرض کیا، اللہم اغفر لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے معافی عطا فرما دے۔ رب کی بارگاہ سے یہ جواب آیا، یہ آواز آئی، وما محمد ومن محمد، اے آدم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تمہیں کیسے میسر آئی؟ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وما محمد ومن محمد۔ تو آپ نرس کے جب میں نے اللہ آپ نے اپنی شان کے بلا مجھ میں روح پھونکی، میں نے جب آنکھیں کھولی فرفع راسہ فرآ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرش کے پردوں پر آپ نے نور مصطفیٰ کو، اس کو جلوہ گر دیکھا اور لکھا ہوا دیکھا، مکتوب دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا جب یہ میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ معزز ترین ہستی ہے، محترم ہستی ہے، یہ وہ حوالہ ہے جو حوالہ رد نہ ہونے والا نہیں ہے، یہ حوالہ قبول ہوتا ہے۔ لہذا اس سبب سے اللہ سبحانہ وتعالی یہ دعا مانگتا، اس دعا نے قبولیت کا شرف عطا حاصل ہوا، اس قبولیت ملی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت پیش کر کے تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کے باب میں اور تشریف آوری کے اور ظہور کے باب میں۔ یہ بہت عام روایت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی، یا عیسیٰ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے، ایمان لائیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے۔ وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ، اور اپنی امت کو حکم دے دیجئے جو بھی ان کا زمانہ پائے وہ سرکار پہ ضرور ایمان لاتا جائے، ایمان لاتا جائے۔ یہ اس روایت میں بات ہے نا، اس سے پہلی بہت پہلی بات جسے سورہ آل عمران میں میثاق النبیین کے عنوان سے وہ ساری بات وہاں کی گئی، عالم ارواح میں بہت پہلے، جس کا کوئی تعین کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، بہت پہلے اور اس سے بھی پہلے عالم ارواح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انبیاء و مرسلین کی ارواح سے ان سے میثاق لیا، عہد لیا، میثاق النبیین کے نام سے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو، حقیقت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اذن عطا فرمایا، حکم عطا فرمایا کہ ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لو۔ اس نور مصطفیٰ نے سب کو ڈھانپ لیا، رحمتوں کی برسات ہونے لگی، برکتیں انہیں حاصل ہونے لگی، وہ سب پکار اٹھے، مولا یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا یہ اس نبی کا نور ہے، یہ اس نبی کا نور ہے، یہاں بات ہے، اس عظیم المرتبت اس ہستی کا نور ہے۔ ان آمنتم بہی، یہ نور مصطفیٰ ہے، ان آمنتم بہی جعلتکم نبیا، اگر تم اس نبی پہ ایمان لے آؤ گے تمہیں نبوت سے سرفراز کر دیا جائے گا۔ نبوت سے سرفراز کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیں سرکار کی نسبت سے کائنات کے خزانے عطا ہو رہے ہیں، انبیاء کو، مرسلین کو نبوت و رسالت حضور کے سبب سے عطا ہو رہی ہے، مقربین کو قرب سرکار کے سبب سے۔ امام ربانی فرماتے ہیں اور بہت سے دیگر علماء نے لکھا، نور معرفت جہاں بھی ہے، خواہ ملائکہ کے پاس ہے، وہ حضور کے سبب سے، شمس و قمر کا نور حضور کے سبب سے، برگ و شجر کی رانائی حضور کے سبب سے، بزم کونین میں زندگی کے آثار حضور کے سبب سے۔ ڈاکٹر اقبال نے لکھا نا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام۔ میں جامع کا شعر پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے روایت مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا تم بھی ایمان لاؤ عیسیٰ علیہ السلام سے، حکم دو امت کو جو ان کا زمانہ پائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ضرور ایمان لائے، جو بھی زمانہ پائے، ان یؤمنوا بہ، وہ ضرور ایمان لائے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنہ ولا النار ولقد خلقت العرش علی الماء فاضطرب
فکتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فسکن، رواہ الحاکم۔ آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ تم ایمان لاؤ، امت کو حکم دو ایمان لاؤ، اس لیے کہ فلولا محمد، اگر محمد نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے تو جد آدمیت آدم بھی نہ ہوتے۔ بات ختم ہو گئی نا؟ محمد نہ ہوتے تو یہ جو بزم آپ سجی دیکھتے ہو، جو یہ اللہ نے سلسلہ یہ کونین کی بزم کو سجانے کا بنایا، سرکار کے سبب سے بنایا۔ حضور نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے۔ ولولا محمد ما خلقت الجنہ والنار، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جنت و جہنم کو پیدا نہ کیا جاتا، جنت و جہنم کو پیدا نہ کیا جاتا۔ اللہ کی رضا کا مقام جنت سرکار کے سبب سے، اللہ کے غضب کا مقام جہنم ہے۔ سرکار نہ ہوتے تو کوئی شے مارز تخلیق میں نہ آتی۔ اور بہت ایمان افروز بات، آپ نسبت والے لوگ ہیں، روحانیت والے ہیں، پوری توجہ سے یہ نقطہ سنیں سمجھیں، اس میں روحانی میسج بھی ہے، نسبت کی بات ہے، عشق رسول کا پیغام بھی ہے، اور عظمت و شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، مناقب و فضائل مصطفیٰ، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا کائنات کے لیے، اس کا ایک حسین جھلک آپ دیکھیے۔ روایت کے اس آخری حصے میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جناب ابن عباس راوی ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ، میں نے عرش کو بنایا، عَلَى الْمَاءِ، پانی پر عرش کو تخلیق اس کی فرمائی، عرش کی، عرش کو بنایا، فَاضْطَرَبَ، اس کی تخلیق فرمائی، اس میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا، عرش میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا، فَاضْطَرَبَ، اضطراب پیدا ہو گیا، وہ لرزنے لگا، وہ کیا؟ لرزنے لگا۔ اس اضطراب کا نسبت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اضطراب کا نسبت والوں، نسبت کے ساتھ، قادریت کے ساتھ، نقشبندیت کے ساتھ، چشتیت کے ساتھ، سہروردیت کے ساتھ، سیفیت کے ساتھ، شاذلیت کے ساتھ، صابریت کے ساتھ، اللہ والوں کی نسبت کے ساتھ اس اضطراب کا بڑا تعلق ہے، اضطراب کا، کیف کا، سرور کا، حال کا۔ اقبال نے اسے جذب اندروں کہا ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ اضطراب، یہ کیف و سرور آ جائے تو تزکیہ ملتا ہے، تطہیر باطن ملتی ہے، نور و سرور ملتا ہے، شہود و حضور ملتا ہے، وصال و قرب کے دریچے واہ ہوتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے ذوق میں اس کو بیان کیا، صوفیاء نے بیان کیا، بس یہ اضطراب، اس کا اظہار ہو سکتا ہے، اس پہ کلام بڑا مشکل کام ہے۔ تو مختصر کرتے ہیں، عرش کی تخلیق ہوئی، اس پہ ایک اضطراب آ گیا، اضطراب آ گیا، توجہ کیجیے اس اضطراب کی طرف۔ اللہ اللہ اللہ، وہ تو روایات میں آتا ہے سرکار کی تخلیق وقت ولادت، جناب عبد المطلب فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں میں نے کعبۃ اللہ دیکھا، بیت اللہ شریف رقص کنا ہے، وہ بھی اضطراب میں ہے، وہ بھی حرکت میں ہے، اور اس سے آواز آ رہی ہے کہ مجھے ان بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا۔ اضطراب اس میں آ گیا، اس اضطراب کو اب روکا کیسے جائے، اس اضطراب کو، ایک شرار کو، ارتعاد کو، اس تحرک کو، اس کیف و سرور کو، اس مستی اور کیف کو، اس اضطراب کو ذرا سکون دینا ہے، ذرا اس کو تسکین دینی ہے۔ اس اضطراب کی تسکین کا کیا سبب ہے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کا وظیفہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ عرش کو میں نے بنایا پانی پر، فاضطرب، اس میں اضطراب آیا، فکتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے عرش پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فسکن، اس میں سکون آ گیا، پھر اس پہ سکینیت طاری ہو گئی، تسکین اسے مل گئی، سکون مل گیا، اطمینان مل گیا، فسکن۔ حضرت جامی نے لکھا نا، فصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا،
زمین از حب او ساکن، فلک در عشق او شیدا. اس ذات گرامی پر درود و سلام ہو کہ اس نور سے اللہ نے ساری کائنات کے نور پیدا کیے ہیں. زمین از حب او ساکن، یہ پانی پہ جو زمین ساکن ہے یہ نام محمد کی برکت سے کھڑی ہے. فلک در عشق او شیدا، یہ جو آسمان بغیر پلر کے یہ کھڑا ہے خیمہ افلاک کا استادہ، اسی نام سے اقبال نے کہا یہ نام محمد کی برکت سے کھڑا ہے. نام محمد کی برکت سے کھڑا ہے، اس نام کی برکت سے یہ کھڑا ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش رامادہ اسی نام سے ہے. زمین از حب او ساکن، فلک در عشق او شیدا. اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نو از غرق نجینا. اگر اس نام اس میں گرامی کا وسیلہ جناب آدم نہ پیش کرتے اللہ کی بارگاہ میں تو ان کی دعا کی قبولیت اس نام کے سبب سے ہوئی ہے. جناب نوح علیہ السلام کا سفینہ لنگر انداز اس نام کی برکت سے ہوا ہے. یہ ساری نعمتیں اور برکتیں اس مبارک اسم اور مبارک نام اور مبارک نسبت سے اللہ تعالیٰ کائنات میں یہ خزینے لٹا رہا ہے. اس لیے سرکار فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم اللہ یعطی، کہ بے شک میں بانٹنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے. اللہ نے خزانے بنائے اپنے محبوب کے حوالے کر دیے، اور اب کونین کی نعمتیں اور برکتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں حاصل ہیں. ہمیں یہ نعمتیں سمیٹنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا نگر نگر، محلہ محلہ، کریا کریا، گلی گلی، ہر بندہ اس سعادت سے محروم نہ رہے. یہ ذکر رسول کی محفل، سرکار کی ولادت کی بات، وہ تذکرہ، یہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں. یہ محافل، ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جھولیاں بھری جاتی ہیں. جو مراد لے کے آتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں. دونوں جہانوں کی نعمتیں ملتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے محبت رسول جو ایمان کی بقا اور استحکام کا سبب ہے، وہ نعمت ان محافل سے ملتی ہے. لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.